آج اس محفل میں شروع کا جو آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں حصول برکت کے لیے تلاوت کلام پاک سے شروع کر رہے ہیں. میں تلاوت کلام پاک کے لیے برادرم مولانا شامیر صاحب کو میں دیتا ہوں کہ ہمیں تلاوت کلام پاک سے محظوظ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سبحان الله. وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حمد باری تعالیٰ پڑھنے سے پہلے ایک متوضع درود پاک کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے جہاں کے مالک تیرا ہی ہے، تیرا ہی آسرا ہے. راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے. سارے جہاں کے مالک تیرا ہی آسرا ہے.
راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے. ہم کیا بتائیں تم کو، سب کچھ تمہیں خبر ہے. ہم کیا بتائیں تم کو، سب کچھ ہم کیا بتائیں تجھ کو، سب کچھ تمہیں خبر ہے. ہر حال میں ہماری تیری طرف نظر ہے. ہر حال میں ہماری تیری طرف نظر ہے. قسمت ہے یہ ہماری جو تیرا فیصلہ ہے. قسمت ہے یہ ہماری جو تیرا فیصلہ ہے. ہاتھوں کو ہم دعا کی خاطر ملائے کیسے. ہاتھوں کو ہم دعا کی خاطر ملائے کیسے. سجدے میں تیرے آ کر سر کو جھکائے کیسے. مجبوریاں ہماری بس تو ہی جانتا ہے. مجبوریاں ہماری بس تو ہی جانتا ہے. رو کر کہے یا ہنس کر کٹتی ہے زندگانی. رو کر کہے یا ہنس کر کٹتی ہے زندگانی. تو غم دے یا خوشی دے سب تیری مہربانی. تو غم دے یا خوشی دے سب تیری مہربانی. تیری خوشی سمجھ کر سب غم بھلا دیا ہے. تیری خوشی سمجھ کر سب غم بھلا دیا ہے. سارے جہاں کے مالک تیرا ہی آسرا ہے. راضی ہے ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام سے حضرات کو جشن عید میلاد بہت بہت مبارک. ایک بار بعض درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے. ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے. وجد میں سارا زمانہ آ گیا. وجد میں سارا زمانہ آ گیا. ہر ستارے کو ملی ہے روشنی. ہر ستارے کو ملی ہے روشنی. ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی. کیوں نہ ہو قسمت کے ماروں کو خوشی. پاس رحمت کا خزانہ آ گیا. پاس رحمت کا خزانہ آ گیا.
آج چمکا دو در و دیوار کو، آج چمکا دو در و دیوار کو، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا۔ شاد ہوٹوں پر ہے نعت مصطفیٰ، شاد ہوٹوں پر ہے نعت مصطفیٰ، ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا، ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا آپ سب کو ماہ نور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد میرے دل میں محمد کی بسی ہو۔ دو سوز بلال خامل درد رضا سا، دو سوز بلال خامل درد رضا سا، سرکار عطائی کے ہوئے زیغرنی ہو، سرکار عطائی کے ہوئے زیغرنی ہو۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں پہ تیرے سر ہو میری روح چلی ہو۔ جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو، اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم
بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امن کا ہے امن امن آ جاؤ نہیں نہیں آؤ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه والسلام عليك يا رسول الله
کیا بات کیا بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے میں اور آپ مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کا حق ہے، اسی جوش و خروش و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش فرمائیں۔ مولانا محمد مبارک آئیے چند نعت کے اشعار گوش گزار کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہ کن کی محفل ہے؟ انہی کی محفل اپنے اشعار کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ محمد کی یہ محفل ہے، محمد کی یہ محفل ہے، اب آئے جس کا جی چاہے۔ محمد کی یہ محفل ہے، اب آئے جس کا جی چاہے، مقدر اپنا اپنا آزما لے جس کا جی چاہے، مقدر اپنا اپنا آزما لے جس کا جی چاہے۔ شمع جل جل کے محفل میں یہ پروانے سے کہتی ہے، شمع جل جل کے محفل میں
پروانے سے کہتی ہے کہ مجھ کو عشق احمد میں جلا لے جس کا جی چاہے کہ مجھ کو عشق احمد میں جلا لے جس کا جی چاہے شمع سا عشق احمد میں جلا جاتا ہوں محفل میں شمع سا عشق احمد میں جلا جاتا ہوں محفل میں جلا جاتا ہوں محفل میں میری مانند ان سولو میری مانند ان سے لو لگا لے جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے جس کا جی چاہے. دو خصوصی اشعار سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. سرکار کیا کہہ رہے ہیں اس کو سماعت فرمائے. اگر کعبے میں حج کے واسطے آتا ہے لوگوں اگر کعبے میں حج کے واسطے آتا ہے لوگوں وہاں سے پھر میرے روزے پہ آئے جس کا جی چاہے وہاں سے پھر میرے روزے پہ آئے جس کا جی چاہے. یہ بڑی بات ہے. اگر جو چلا جائے ان کا کیا مقام ہوتا ہے. وقت کے شعر میں سماعت فرمائے. گواہی ان کی میں دوں گا سرکار فرما رہے ہیں گواہی ان کی میں دوں گا جو آئے میرے روزے پر گواہی ان کی میں دوں گا جو آئے میرے روزے پر جو آئے میرے روزے پر. ولی اپنا گواہ مجھ کو سرکار کو اپنا ولی بنا رہے ہیں. گواہ ولی اپنا گواہ مجھ کو بنائے جس کا جی چاہے محمد کی یہ محفل ہے اب آئے جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے جس کا جی چاہے. تھوڑا صحیح الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا
وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومأوانا وملجانا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وخطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاؤنا وأشرفنا أحمد المجتبى والمحمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله ومولانا العظيم. صاحب صد احترام، قابل فخر سجادہ ڈاکٹر ایوب شاہ صاحب، خلیفہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سید شاہ محمد مدنی میاں دامت برکاتہم علیہ، حاضرین و سامعین، خدا کے بعد حکومت بس میرے آقا کی چلتی ہے. خدا کے بعد حکومت بس میرے آقا کی چلتی ہے. یہ دنیا سید و سادات کے ٹکڑوں پہ بنتی ہے. خدا کے بعد حکومت بس میرے آقا کی چلتی ہے. یہ دنیا سید و سادات کے ٹکڑوں پہ بنتی ہے. نہ بدلے گا مقدر، نہ بدلے گا مقدر اس طرح در در بھٹکنے سے. نہ بدلے گا مقدر اس طرح در در بھٹکنے سے. مدینے میں چلے جاؤ وہی قسمت سنورتی ہے. مدینے میں چلے جاؤ وہی قسمت سنورتی ہے. علاج دل ہمارا ان دواؤں سے نہیں ہوگا. علاج دل ہمارا ان دواؤں سے نہیں ہوگا. درود پاک پڑھنے سے طبیعت میں سنبھلتی ہے. درود پاک پڑھنے سے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم. یاد کرو عیسیٰ. سورہ مائدہ کی عربی نہیں آتی. یاد کرو عیسیٰ، جب تم مٹی میں پرندہ بنا رہے تھے میری اجازت سے. اللہ کیا بول رہا ہے؟ جب تم مٹی میں پرندہ بنا رہے تھے میری اجازت سے، اور جب اس پر پھونک مار رہے تھے میری اجازت سے. اور جیسے ہی پھونک مارے عیسیٰ تو مٹی کا جو پرندہ تھا وہ اڑتا ہوا چلا گیا. اور یاد کرو عیسیٰ، جب تم کسی کوڑی پر ہاتھ رکھتے تھے میری اجازت سے، جب تم کسی کوڑی پر ہاتھ رکھتے تھے میری اجازت سے تو اس کا کوڑ ختم ہو جاتا تھا. سورہ مائدہ کی آیت ہے. اور یاد کرو عیسیٰ، جب کسی بس یعنی سفید داغ والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے میری اجازت سے تو اس کا برس جو ہے شفا ہوتا تھا. اور یاد کرو عیسیٰ، جب تم کسی مردے کو زندہ کرتے تھے میری اجازت سے تو مردہ زندہ ہو جاتا. لیکن اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں تمہیں جو ہے شاہد اور بشارت دینے والا، بے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. بِإِذْنِهِ، تمہیں پوری اجازت دے کر بھیجا.
اے نبی تمہیں پوری اجازت دے کر بھیجا ہوں، چاہے جو ہے تم سورج کو پلٹا دو، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، پتھروں سے تمہیں بلوا دو، اور بھی جو تمہیں شجروں کو جو ہے اپنی طرف بلا لو۔ تو وما ارسلناک الا شاہدا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اے نبی تمہیں میری طرف سے پوری اجازت ہے، تمہیں جیسا جس طریقے سے چاہو جو ہے تمہیں ان چیزوں کے ساتھ جو ہے اپنا معاملہ رکھ سکتے۔ اور حضرت آقائے سہروردی سیدنا نقشبندی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے اہل سنت الجماعت کے اندر ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی حیات النبی ہیں، ہمارے نبی مر کر نہیں، حیات نہیں۔ لیکن آقائے نقشبند حضرت سیدنا شہاب الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیات النبی بات ٹھیک ہے، لیکن حیات بھی نبی کی محتاج ہے۔ حیات النبی نے حیات جو ہے وہ بھی نبی کی محتاج ہے، اور نبی کے سینے سے جو نور کی نہریں نکل رہے ہیں، نور کے فوارے جو نکل رہے ہیں، پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب میں اس کی پھیل رہی ہے، قیامت تک یہ نور ظاہر ہوتا رہے گا، اور اس نور سے جو ہے اغواث افضال اوتاد اور جتنے بھی کتب ہیں اولیاء اللہ نے قیامت تک اس نور سے آتے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ 10 منٹ بولو، بولو 10 منٹ میں کنڈنس کرو، بولنا رہا ہے۔ بس مجھے بجھے نہیں، آپ بجھے نہیں، صبح دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، واہ کیا جو
جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک بار درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. دور تھے تو بے رنگ تھی بے خوف تھی دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. میں نہ جاؤں گی کہیں بھی در نبی کا ٹکڑ کر میں نہ جاؤں گی کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر. مجھ کو اے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ناز کر دو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر دو اے حلیمہ سرور کونین پر. اگر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی. سروری اچھی لگی نا خسروی اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. ہونے خوش ہونی جن کو بولتے ہوں نہیں پانچ ناتا کا تو ہم سکرین پانچ آتے بیان ہی بیان کرتا ناتا کا پانچ ہوگا بیان کرتا ایسا ہمارا ہوگا پریکٹیکلی کتنے آئے نہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے تیسرے پارے کی پہلی آیت اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر رسول کو بعض رسولوں میں الگ الگ فوقیت دی ہے الگ الگ
مقام عطا کیا ہے، الگ الگ درجات عطا کیا ہے۔ آج ہم میلاد کی محفل منا رہے ہیں، جس میں کل میں نے کہا تھا کہ میں مصطفیٰ کی سیرت پر کچھ بیان کروں گا، تو اس آیت کو لے کر میں چند چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کے معنی کیا ہیں، یہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے۔ مصطفیٰ کے معنی ہے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کے معنی کیا ہے؟ چنا ہوا۔ اب اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے چنا ہے، تو ایک غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کون ہے جو چنا گیا ہے، اور کس نے چنا ہے، اور کس کے لیے چنا، کب سے چنا اور کب تک کے لیے چنا، کب تک کے لیے چنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ کنانہ کو اولاد اسماعیل میں چن لیا، قبیلہ کنانہ کو اولاد اسماعیل میں چن لیا، اور قبیلہ کنانہ میں قریش کے خاندان کو چن لیا۔ قبیلہ کنانہ میں قریش کے خاندان کو چن لیا، اور قریش کے خاندان میں ہاشمی گھرانے کو چن لیا۔ قریش کے خاندان میں ہاشمی گھرانے کو چن لیا، اور ہاشمی گھرانے میں سے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو چن لیا۔ تو یہ کسی دنیا کے چنے گئے کی بات نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ چنتا ہے تو وہ صحیح چنتا ہے۔ جب اللہ نے چن لیا اولاد اسماعیل میں قبیلہ کنانہ کا جواب نہیں ہے، جب خدا نے چن لیا تو قبیلہ کنانہ میں قریش کے خاندان کا جواب نہیں ہے، اور جب خدا نے چن لیا تو خاندان قریش میں ہاشمی گھرانے کا جواب نہیں، اور جب خدا نے چن لیا تو ہاشمی گھرانے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض رسولوں سے بعض فوقیت دی، اتنی فوقیت دی، اتنی اعلیٰ فوقیت دی کہ کسی بھی رسول کو وہ عطا نہیں ہوئی۔ کسی کو موسیٰ کلیم اللہ کہا، کلیم اللہ کہا، اس لقب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حد کہاں تک ہے، لیکن ہمارے رسول کی حد سرے لا مکان سے بھی طلب ہوئی، لا مکان کے بھی مالک ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رسول کی عظمت کیا ہے، ہمارے رسول کی فضیلت کیا ہے، اور ہمارے رسول کی رفعت کیا ہے۔ تو یہ سب خدا کے چنے ہیں، اور چننے کے حوالوں میں سے چنا گیا، اور اس کے بعد تم رب سے پوچھو گے کہ یہ کس کے لیے چنا گیا۔ اگر ہم رب سے پوچھیں گے کہ جب تم نے چنا تو یہ کس کے لیے چنا گیا، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ بندوں کے لیے چنا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے میرے لیے چنا ہے، یہ بندوں کے لیے چنا گیا نہیں ہے، تو یہ میرے خود کے لیے چنا گیا ہے۔ تو اب حضور کی سیرت بیان کرنا بھی حضور کی سیرت کو انشاءاللہ تعالی کل سے بیان کروں گا۔ وقت کی نزاکت کو رکھتے ہوئے میں میری گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن والله بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار بصد احترام ہم اور آپ کے بے قسم کے حضور الشاہ محمد ایوب نحوی صدیقی مدذ العالی والنورانی کے شفاعت سے ان کے نگاہ امید سے آپ لوگوں کے سامنے پیش آیا. چند معروضات آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسا کہ کل کی مجلس میں نے یہی آیت پڑھا تھا اور آج بھی یہی آیت آپ کے سامنے دوہرا رہا. اول جیسا کہ کل میں نے اس ٹاپک پر کہا تھا اور یہ ٹاپک بھی آپ کے لیے نئی بلکہ یہ ٹاپک جو تھی پرانی ہی تھی. جو حدیث آپ نے سنا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو اول ما خلق اللہ نوری، جیسا کہ اب یہ تفسیر میں دو مفسرین نے دو ڈھنگ سے پیش کی. ایک علامہ عبدالحق محدث دہلوی اور ایک مفتی یار خان نعیمی. علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے تفسیر میں بیان فرماتے ہیں جو یہ آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اول سمجھانے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ نبینا سے پوچھا گیا کہ اے آدم آپ تو ہمارے باپ ہیں، ساری دنیا کے باپ، جتنے آدمی ہیں سب آدم سے، تو سب کے سب آپ سے ہیں. تو آدم علیہ نبینا کہا ہاں بے شک میں سب کا باپ ہوں، ساری دنیا کا باپ ہوں، جتنے انسان پیدا ہوئے میرے بعد سے سب کا میں باپ ہوں. یہ تو حقیقت ہے. اصل میں میرے باپ میرے پیارے آقا ہیں، یعنی میں حقیقت میں سب کا باپ ہوں. دراصل میں میرے باپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، کنت نبی بین الماء والطین، یعنی میں اس وقت تک نبی تھا. آدم جو تھے بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی نبی تھا. تو اسی حدیث کے موافق کہا جاتا ہے کہ آدم علی نبینا جو تھے حقیقت میں ہمارے تو
बाप लगते हैं, मगर आदम से पूछा जाए तो आदम इरशाद फरमाते हैं मेरे बाप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अलगर्ज आदम अला नबीना जब इस दुनियाए गेती पर तशरीफ लाए तो सबसे पहले आकाए नामदार के नूर को देखा। जैसा कि कहा गया है हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में जैसे ही तशरीफ लाए और दुनिया में आने से पहले जब होश आया तो जब अर्श पर निगाह दौड़ाई तो क्या देखा? अर्श पर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। अल्लाह के नाम के साथ रसूल का नामे गिरामी था। उस रसूल गिरामी वो नाम को देख करके अर्ज करने लगे ऐ मौला मेरे से पहले भी कोई है? तो अल्लाह ने फरमाया दरे हकीकत ये है कि आज मैं जो भी दुनिया बसाना चाह रहा हूँ इसी नूर से बनाना चाह रहा हूँ। तो अलगर्ज इंशाअल्लाह वक्त की नजाकत को तंगी होने की वजह से इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे पहले 3 मुकर्रिरीन कराम ने वक्त की तंगी की बात की, तो फिर मेरे लिए वक्त ही कम है। वक्त और तंग हो चुका है, वक्त और तंग हो चुका है। अलगर्ज सरकार की महफिल है, जैसे रब तबारक व तआला को ही बहाना तलाशता है, मैं भी इस बहाने की तलाश के लिए आज लब कुशाई कर सकूं कि सरकार की बारगाह में कुछ न कुछ कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन वत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व इब्निहिल करीम अल गौसुल आज़म जीलानी अल बगदादी व इब्निहिल करीम अल ख्वाजा अजमीरी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ हसरत भरे अशार समाअत फरमा लें। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनकी, बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके। मैं आपके सामने असहाब में बैठा होता, मैं आपके सामने असहाब में बैठा होता। हर सियाह रात में रोशन है हदीसें उनकी, हर सियाह रात में रोशन है हदीसें उनकी। आप न आते तो जमाने में अंधेरा होता, आप न आते तो जमाने में अंधेरा होता। व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने सिर्फ आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कल वक्त उतना नहीं था कि कुछ और गोशों पर मैं नजर कर सकूं, तो कल अब्रप्टली वहां पर कंक्लूड कर दिया था, लेकिन वो कंक्लूजन नहीं हुआ था। आज भी कंक्लूजन नहीं होगा, आज भी कंक्लूजन नहीं होगा। जिस तरह तीनों ने सहारा किया वक्त की तंगी का, मैं भी कंक्लूड करने से पहले उसी तंगी के बारे में कहूंगा। अलगर्ज कल आपने बगौर समात फरमाया था कल की महफिल में, पहली महफिल में, तो मैं हजरत इमाम काजी अयाज की अपनी किताब किताबुश्शफा का एक हवाला हदीस का दर्ज दिया था, जिसमें जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, क्या आप जानते हैं अल्लाह ने आपके जिक्र को कितना बुलंद किया? तो जिब्रील अमीन को जवाब देते हैं सरकार कायनात, ऐ जिब्रील मैं नहीं जानता, मेरा अल्लाह ही जाने।
میں نہیں جانتا، میرا اللہ ہی جانے۔ تو اس جواب پر جبریل امین نے کہا اذا ذکرت ذکرتا میں، اذا ذکرت ذکرتا میں، جب جب جہاں جہاں پر میرا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں وہاں پر تیرا ذکر ہوگا۔ جب جب جہاں جہاں پر میرا ذکر ہوگا اے محبوب وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اذانوں میں میرا ذکر ہوگا تو اذانوں میں تیرا بھی ذکر ہوگا، نماز میں میرا ذکر ہوگا تو نماز میں بھی تیرا ذکر ہوگا، تشہد میں میرا ذکر ہوگا تو تشہد میں تیرا بھی ذکر ہوگا، قیام میں میرا ذکر تو تیرا بھی ذکر، رکوع میں میرا ذکر تو تیرا بھی، تیری گیا ذکر سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں لیکن کس کے پڑھنے سے پڑھتے ہیں، ہے نا؟ رکوع میں بھی نبی کے خیال میں ذکر، سجدے میں بھی نبی کے خیال میں ذکر۔ کوئی بھی ایسی عبادت ٹھیک ہی نہیں ہے جس میں خدا کا ذکر ہو اور نبی کا ذکر نہ ہو۔ تو الغرض دوسری بات میں نے یہ بھی رکھی تھی آپ کے سامنے، امام ابن شاید رکھی تھی یا نہیں مجھے اس کا خیال نہیں، امام ابن عطا البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہیں رکھی تھی۔ چلیے آج اس بات سے میں لے کر آگے بڑھتا ہوں۔ امام ابن عطا البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث جبریل کے بارے میں، جب وہ حدیث آپ نے سنی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو اس کے صفات و ذات سے ماننا کیا یہ ایمان ہے؟ اللہ کو اس کی ذات اور اس کے صفات سے ماننا کیا یہ ایمان ہے؟ سوال کیا ہے؟ دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ تو رحمان ہے مگر کس کے کہنے سے تم اسے رحمان مان رہے ہو؟ اللہ تو غفار ہے، کس کے کہنے سے تم غفار مان رہے ہو؟ اللہ تو ستار ہے، کس کے کہنے سے تم مان رہے ہو؟ اللہ تو وہاب ہے، کس کے کہنے سے تمہیں مان رہے ہو؟ مگر تمہارا ایمان اسی وقت مانا جائے گا تم رسول کو مانے ہو، تمہارا ایمان تو اسی وقت مانا جائے گا جب تم رسول کو مانے ہو، یعنی اللہ کا کرم چاہتے ہو تو رسول کی رسالت کو ماننا ہوگا۔ اللہ کا کرم اگر کوئی چاہتا ہے تو نبی کی رسالت کو پہلے ماننا ہے۔ تو رسول کو کائنات میں سب سے بلند ماننا ہوگا، یہی ایمان ہے۔ کائنات میں سب سے بعد از خدا، کائنات میں سب سے بلند مرتبہ میں بعد از خدا نبی کو ماننا یہی ایمان ہوتا ہے۔ کلمے میں ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادت دیتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کیا تم نے دیکھا ہے؟ کیا ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر گواہی کیسے؟ جب اس کہہ رہے ہیں یعنی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یہاں پر ہمیں گواہی کس کی گواہی پر دے رہے ہیں؟ جیسا رحمان ہم مانے ہیں نبی کے ماننے پر، غفار ماننے ہیں نبی کے ماننے پر، ستار مانے ہیں ماننے پر، اسی طرح خدا وحدہ لا شریک کو ایک ہم نے مانا اور جانا نبی کی گواہی پر، نبی کی گواہی پر۔ عارفین فرماتے ہیں آپ گواہی تو دے رہے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ خیال عارفین، آپ گواہی تو دے رہے ہیں، کیا آپ خدا کو دیکھے ہیں؟ تو گواہی اس وقت قبول ہوگی جب آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں تو گواہی قابل قبول نہیں کہلائے گی۔ جیسے کہ مثلا اگر دنیا کے کورٹ میں کوئی چلا جاتا ہے اور کسی ماجرے کو لے کر وہ گواہ بن کر جاتا ہے تو جج اس سے سوال کرتا ہے کیا تم نے اس واقعے کو جو گزرا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے دیکھا نہیں بلکہ سنا ہے۔ تو کیا جج اس کی گواہی لے گا؟ نہیں، اسی وقت وہ فیصلہ وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ تو دلیل کے لیے ضروری ہے کہ دیکھنا۔ تو اب یہاں پر کلمے میں ہم گواہی تو دے رہے ہیں، دلیل آپ کے پاس گواہاں ہیں، تو جواب ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورفعنا لک ذکرک۔ پھر آگے چلو، یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے معراج کی رات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ 1,24,000 انبیاء زمانے میں آئے، سب کا کلمہ رہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہر وقت پوچھتے رہے کیا تم نے دیکھا؟ تو ہر نبی 1,24,000 انبیاء گئے نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ اب بن دیکھے کی گواہی کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص میں جو اپنے محبوب کو رکھا تھا عبد کی شکل میں دنیا کو بھیجا۔
وہ نور جو اپنی نورانی آنکھوں سے جلوہ کر رہا تھا، کروڑوں کروڑوں سال سے رب کا دیدار کر رہا تھا، اب ابدیت کے تقاضے میں اسے دنیا میں بھیجا اور پھر معراج کو رب سے بلایا۔ ابدیت کے عالم میں، نور کے عالم میں تو اے مصطفیٰ تم نے مجھے دیکھا تھا، اب ابدیت کے عالم میں آؤ تم مجھے دیکھو ماتھے کی آنکھوں سے۔ جب دنیا میں تم چلے جاؤ اور کوئی پوچھے کہ کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ ارے میں تو کیا، موسیٰ نبی یا نہ، میری آنکھوں میں خدا کا جلوہ کتنی بار دیکھے؟ 9 بار۔ جو خدا کا دیکھے، جب اگر میں سورج کو دیکھ کر کسی اور چیز کو دیکھتا ہوں تو کیا نظر آتا ہے؟ کہاں دیکھا سورج نظر آتا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جب رب کے جلوے کو دیکھ کر لوٹے تھے تو رب کی نبی کی آنکھوں میں صرف جلوہ خدا تھا۔ اس جلوہ خدا کی لذت کو پاتے ہوئے بار بار موسیٰ نبینا واپس بھجوا رہے تھے۔ مصطفیٰ نبینا کو اس امت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ اپنی تسلی کو بجھا رہے تھے، وہ اپنی پیاس کو بجھا رہے تھے۔ تو الغرض معراج کی رات جب نبی نے واپس آ کر اپنے صحابہ کے درمیان یہ کہا، گئے رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر، رات کے تھوڑے سے وقفے میں لے گیا رحمان۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لے گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت کی سیر ہوئی، دوزخ کی سیر ہوئی، کائنات کے ذرے ذرے کی سیر ہوئی، پھر واپس بھی آ گئے تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ نبی فرما رہے ہیں میں بستر سے جس حالت میں اٹھا تھا، جو گرمی میرے بستر میں اس وقت تھی، واپس جب آیا تو وہی گرمی موجود تھی، اور جو ڈنڈی ہل رہی تھی وہ ڈنڈی ہل ہی رہی تھی۔ گویا کیا ہے، روح کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ گھڑی پہنتے ہیں جس میں سیل ہوتی ہے، اگر 11 بجے کوئی سیل کو نکال دے، 5 دن کے بعد اگر پھر سیل کو ڈال دے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 11 سے ہی شروع ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنی مدت کا وہ سفر تھا، لیکن ایک مختصر جسے کہا گیا، مختصر وہ کتنا بڑا ہے وہ پتہ نہیں۔ تو الغرض جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے صحابہ سے یہ عرض کر رہے تھے تو ابو جہل کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ گئی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات تھوڑے سے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں سے انبیاء کی نماز امامت کی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اور سارا واقعہ معراج جب سنا تو اچھل پڑا، کھود گیا۔ اب اس کی خوشی اور مسرت کی انتہا نہیں تھی۔ ارے رے اب تک میں کیا کیا پلان کرتا تھا سب فیل ہوتا گیا، اب میرے پاس ایک ایسا نسخہ ملا ہے کوئی بھی مانے گا نہیں، کوئی بھی، اسے کامل یقین تھا کہ کوئی بھی مانے گا نہیں۔ جب اسی اپنی مغرور پن میں وہ جب چلا تو سامنے صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، اور صدیق اکبر سے ابو جہل نے کہا اے ابو بکر، اگر کوئی کہے رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ کو گیا اور واپس بھی آیا، کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اچھا کوئی یہ کہے آسمانوں کی بھی سیر کیا، جنت بھی دیکھا، دوزخ بھی دیکھا، رب کا جلوہ بھی دیکھا، کیا یہ ماننے والی بات ہے؟ بتاؤ یہ بولی کس نے کی؟ اے ابو جہل بتا تو صحیح یہ کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل فرماتا ہے یہ تمہارے نبی محمد ابن عبداللہ کہہ رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، بے شک میرے سرکار کو آج کی رات معراج نصیب ہوئی، وہ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ گئے، امام الانبیاء بنے، پھر آسمانوں کی سیر کی، جنت و دوزخ کی دیکھی، لوح محفوظ دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھا، ہر آسمانوں پر انبیاء سے ملاقات ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، پھر واپس بھی آئے، بستر بھی گرم تھا اور ڈنڈی بھی ہل رہی تھی۔ تو ابو جہل سکتے میں آ گیا، کیا بات کر رہے ہیں، کیسے مان رہے ہیں، گواہی آپ کے دلیل کیا ہے؟ دلیل پوچھتا ہے، دلیل کیا ہے جو آپ مان رہے ہیں؟ تو اے پاگل سن، ابو جہل سے مخاطب ہوتے ہیں، اے پاگل سن،
میں نے قبر کو نہیں دیکھا لیکن قبر کے حالات کو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر مان لیا. میں نے جنت کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر جنت اور اس کے درجات کو میں مان لیا. میں نے دوزخ کو نہیں دیکھا، دوزخ کے جو درجات ہیں، جو عذاب وہاں رکھے گئے ہیں، وہ میں نے مان لیا میرے مصطفیٰ کے کہنے کے بعد. جب ان ساری چیزوں، فرشتوں کو میں نے نہیں دیکھا لیکن میں مان لیا میرے مصطفیٰ کہنے کے بعد. جب میں ان ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب مان لیتا ہوں تو اگر وہی میرے مصطفیٰ کہیں کہ میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو لہٰذا اگر میں بات کرتا چلا جاؤں تو بات اور آگے بڑھ جائے گی. میں جانتا ہوں بہت سارے مستورات بھی آئے ہیں، بچے بھی آئے ہیں. یہ نہیں جانتا کہ جو بچے ہیں اسکول والے کل انہیں چھٹی ہے یا نہیں. پرسوں تو یقینی چھٹی ہے، کل ہے یا نہیں. تو ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے میں آج کی اس بات کو بس اسی پر گفتگو کو ختم کروں گا اور کل دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ہو سکے تو پھر اسی وارفانا لکا ذکر کی بولی کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. آپ لوگ کچھ کہتے رہیں گے، میری بولی تو ان کی بلندی کی ذکر کرتی رہے گی جہاں تک ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. چشم اقوام ہمارے رضوی نہیں، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک رفت شان رفعنا لک ذکرک. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بدس خدا گزر توی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ربنا تقبل منا الفاتحہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته اولیاء امت علماء ملت اجمعین. یا اللہ پروردگارہ کریمہ بادشاہ بندہ نوازا تلاوت قرآن شریف گلدستہ نعت اور بارگاہ رسالت میں جو بھی عرضہ معروضہ پیش کیا گیا ان کی شان میں جس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ جو بھی ٹوٹی پوٹی ثنائے سرکار ہم اس محفل میں کیے ہیں تو پروردگار اپنی بارگاہ میں سے قبول کرنا اور اسے بارگاہ سرکار میں بھی قبول کرنا. سرکار کی نظر کرم پوری امت مسلمہ ملت اسلامیہ پر جاری و ساری کرتے ہیں. یا اللہ حبیب پاک کی عالم اسلام میں امن و سکون عطا فرما. مضبوط عقیدہ عطا فرما. سرکار کی محبت سب کے دلوں میں جس کا حق ہے جاگزین فرما. یا اللہ سرکار کے صدقے و طفیل حاضرین کے جو بھی جائز نظروں سے محفوظ فرما. خصوصاً پروردگار اس محفل کی تجمل کے نانا نانی دادا دادی ان کے جتنے بھی رشتہ داران دنیا سے گزرے ہیں ان سب کے ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچا. ان سب کی خبروں کو ان کے بھی درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کے بھی خبروں میں جو ہے اس محفل کی رونقوں سے پرنور فرما. یا اللہ ہر طرف سے پروردگار سرکار کی محفلوں کے صدقے میں ہر ایک کو خوشحالی دے، ہر ایک کو خوشی دے، خوشحالی دے. تمام غموں سے حفاظت فرما. ہر طریقے سے یا اللہ تو اپنا رحم کرم فرما. الہی پروردگار تو ہر چیز کا کرنے والا ہے.
तेरा इतना बड़ा एहसान है कि सरकार जैसी नेमत हमें अता किया है। उस नेमत के सदक़े में परवरदिगार जो भी तेरे खजाने में नेमतों हैं उन नेमतों से या अल्लाह हाज़रीन व नाज़रीन को माला माल आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ। हमारे साहिब सज्जादा साहब के इल्म में तरक्की अता फरमा। इस मरतबा व रफ़ाना लका ज़िक्र की टॉपिक आखिरी वक्त तक भी बड़े अच्छे अंदाज से ले जाने के वास्ते या अल्लाह हज़रत को पूरी ज़हनियत अता फरमा। हज़रत का कुसैत व सलामती अता फरमा। इनके सफर जो करते हैं या अल्लाह इनकी हर तरीके से हिफाजत फरमा। जान व माल की हिफाजत फरमा। इनके आल औलाद की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیعنا روز جزا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ کل کی محفل ہمارے یہی پر ہمارے سمیر صاحب کے طرف سے سید سمیر اور ان کے گھر والوں کی طرف سے منعقد ہے۔ تمام حاضرین سے گزارش ہے کامات تو رہتی ہے جلدی آگے تو اچھا ہے کاروائی جلدی شروع ہوتی جلدی زیادہ سن سکتی کیونکہ اس بار یہ ٹاپک روانہ رفع ذکر کی جو نایاب حضرت کے طرف سے وہ ٹاپک چل رہی ہے اسے محسوس کرنا ہے تو کام ہی وقت ہے اس کا ہمیں یہ نہیں کر سکتے پھر بھی کوشش کرو 12 دن میں جلدی آ جائے اور کل کی محفل یہیں پر رہے کل کی محفل یہیں رہے